اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں محسن انسانیت ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے مکی دور دیکھا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ مدنی دور کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا آسان کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدنی دور کا انہوں نے عنوان رکھا ہے تاریخ رخ موڑتی ہے، تو یقیناً یہ تاریخ نے رخ ہی موڑا تھا۔ یہ صرف مقام دعوت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اسلامی تحریک نے ایک موڑ لیا تھا، بہت بڑا موڑ لیا تھا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو تاریخ بدلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو موقع دیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ اس قابل نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی طرف کسی اور کو مقام مرتبہ دیا۔ اور یہاں پر بھی ہم مدنی دور میں بھی جو ہم واقعات پڑھیں گے، واقعات بہت مستند ہیں، تفصیل سے ہیں، مگر تاریخ نویسی کے انداز میں نہیں ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم مدنی دور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مدنی دور میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب۔ عام طور پہ مین جو اس کے مائل سٹونز ہیں وہ یہ غزوات ہی ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے اس پورے باب میں ان غزوات کا ذکر نہیں کیا ہے، ان غزوات کو چھوڑ دیا ہے، اور پوری مدینے کی فضا کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غزوات کا بعد میں اس کو اگلے والے باب میں لیا ہے، وہ تلواروں کی چھاؤں میں، اور اسلام نے تلوار کب کہاں کس انداز میں اٹھائی، کیا مقاصد تھے اور کیا اثرات تھے، وہ سارے علیحدہ سے بہت سیر حاصل انداز سے اس پر بحث کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ان غزوات کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن مدینے کی فضا اور وہاں پر جو حالات تھے، اور جو اسلامی تحریک کو جو مسائل پیش آئے، اور وہاں پہ خصوصاً یہود کا کردار، وہاں پہ منافقین کا کردار، وہ سارے واضح طور پہ سامنے آتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے بہت سارے نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ سب سے پہلے مدینہ آمد۔ یہاں پر نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ مکی دور دعوت و پیغام کا دور ہے، اور مدنی دور اقتدار کا دور ہے۔ مکہ میں افراد تیار کیے گئے، مدینے میں اجتماعی نظام کی تشکیل ہوئی، وہاں مسالہ تیار ہوا، یہاں عمارت کھڑی کی گئی، اور بنیادی طور پہ بات یہی ہے۔ اور ابتدا میں مدینے کی فضا کی وضاحت ہے کہ ہم مدینے کی فضا کو سمجھ لیں۔ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، اور یہاں پر دو عناصر تھے، ایک تو یہود تھے اور دوسرے انصار۔ یہود یہاں پہ بہت پہلے آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہاں پر بکثرت آباد تھے، اور بہت واضح طور پہ ان کے 3 قبائل وہاں موجود تھے، اور ان کی نسل کافی پھیلی ہوئی تھی وہاں پر۔ اور اس علاقے میں یہود کے یہ علاقہ یہود کے مذہبی اور سیاسی تسلط میں تھا۔ باقاعدہ کوئی حکومت تو نہیں تھی، لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ تھے، اور کیونکہ صاحب علم ہونے کی وجہ سے، ایک الہامی مذہب رکھنے کی وجہ سے، ان کا ایک تو ان کا ایک عزت وقار تھا، اور دوسرے جو سارا کاروبار جو سود خوری کے پر ہی مبنی تھا پورا کا پورا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جو ان کی معاشی برتری تھی، اس کی وجہ سے بھی وہ ایک بالاتر حیثیت رکھتے تھے۔ اور جبکہ دوسرے وہاں پر انصار تھے، جن کو بعد میں انصار کا نام دیا گیا۔ یہ 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور یہ بھی کئی صدی پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدینہ میں اسلام کیسے آیا۔ اس میں ہمیں ابتدا میں جو انفرادی طور پر 2 افراد کے نام ملتے ہیں، ایک تو سوید بن سامت کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اسلام کی دعوت، جب حج کے موقع پر سارے علاقوں سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچایا کرتے تھے، تو یثرب کے 2 افراد کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس وقت وہ دعوت ملی تھی، لیکن وہ انفرادی
انفرادی ہی کیف ہے. ایک سوید بن سامت کا ذکر ملتا ہے اور ایک ایاز بن معاذ کا ملتا ہے. لیکن جو واضح طور پر ایک گروپ کے شکل میں وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کچھ افراد تھے اور انہوں نے باقاعدہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اور یہ 6 افراد کے نام آتے ہیں، اور انہوں نے پھر جا کر یثرب میں اپنے شہر میں جا کر اس نئی دعوت کا تعارف کرایا. تو اگلے سال ان کے یہ 12 نبوی تھا جب 12 افراد کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے حج کے موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہے. اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل سادی سی بیعت ہوتی ہے، بالکل ابتدائی نکات ہیں، اور اس کو بیعت نساء بھی کہا جاتا ہے. یہ اصل میں مدینے میں اسلام کے تعارف کی بالکل ایک بنیادی پہلی اینٹ ہوتی ہے. اور یہاں پر جب یہ جانے لگتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا فرد عنایت کر دیں کہ جو ہمیں اس دین کی تعلیم دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا قدم، حضرت مصعب بن عمیر جب یثرب جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی کاوشوں سے اوس اور خزرج کے دونوں سردار حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن معاذ یہ دونوں جب ایمان لے آتے ہیں تو دو بڑے قبائل ایمان لے آتے ہیں، اور اسلام کی وہ ایک بنیاد یہاں مضبوط ہو جاتی ہے. اور یہاں پر وہ اسلام، اور پھر دوسرے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، اور پھر زیادہ افراد آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ والی جو بیعت ہوتی ہے اس کے نکات پچھلی والی بیعت سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں واضح طور پر یہ بات آتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ جو کہتے ہیں، اے خزرج والو، جانتے ہو کہ اس ہستی سے کس بات کا پیمان باندھ رہے ہو؟ یہ لوگوں میں سے سرخ و سیاہ سے جنگ کا پیمان ہے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا جواب محسوس کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، ہاں ہم اپنے مالوں کی تباہی، اپنے سرداروں کے قتل کے الرغم آپ کے ساتھ پیمان باندھ رہے ہیں. اور اس کو جب بھی بیعت حرب کا نام دیا جاتا ہے، یہ جو بیعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد اور پیمان کیا جاتا ہے، یہ اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ ایک طرح سے اس تحریک کی ابتدا ہے کہ اب اس تحریک کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم اس تحریک کے لیے اور اس دین کے قیام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 12 نقیب مقرر کرتے ہیں. تو وہ ایک منظم اجتماعی جدوجہد کی یہاں پہ ابتدا ہو گئی ہے. اور یہ لوگ مدینے جاتے ہیں، اور مدینے وہ جس طرح سے اسلام کے پیغمبر اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یثرب کے ماحول پر. اور جب یہاں پر ایک طرح سے یہ ایک نیا مرکز بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے، ہجرت کا اذن ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جب ہجرت کرتے ہیں، یثرب منتظر ہوتا ہے. کیوں منتظر ہوتا ہے؟ وہ ساری ان چیزوں کی وجہ سے جو وہاں پہ جو پہلے کوششیں ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے ہی وہ یثرب بہت منتظر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے ہیں، کس طرح سے آپ کا وہلانہ استقبال کیا جاتا ہے، وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہی ساری کاوشیں ہیں. اور یہ 2 بڑے قبائل جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ابھی مدینہ یثرب پہنچتے بھی نہیں ہیں نا، یثرب سے پہلے قباء میں قیام کرتے ہیں، اور وہاں پہ مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب پہنچ جاتے ہیں، تو آپ یثرب میں دیکھیے کہ وہ کوئی بہت مکہ اس وقت پھر بہت مضبوط پوزیشن میں تھا، بہتر حالت میں تھا. یہ صرف ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھی ہیں، اور جو یہاں کے مسلمان ہیں وہ معاشی لحاظ سے کمزور بھی ہیں، کم بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے بنیادی اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان اقدامات کو دیکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. جو آپ کے اقدامات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد نبوی. اور وہ مسجد صرف مسجد ہی نہیں ہوتی. جو یہاں پر یہ تحریر کرتے ہیں نعیم صدیقی صاحب،
مسجد کی اہمیت صرف بطور معبد ہی کی نہ تھی، بلکہ اسے اسلامی نظام تمدن اور ریاست کا سرچشمہ و مرکز بننا تھا۔ وہ حکومت کا دربار، مشورے کا ایوان، سرکاری مہمان خانہ، جمہوری دارالعلوم اور قومی لیکچر ہال کی حیثیت سے برپا کی گئی۔ اور کس انداز میں، کس جذبے سے وہ مسجد تعمیر ہوتی ہے، وہ ایک مرکز بنایا جاتا ہے، یہ ایک اجتماع کی بنیاد رکھنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات کہ یہاں پہ اجتماعی دعوت دی، اس سے پہلے جو دعوت تھی وہ انفرادی چل رہی تھی، کیونکہ وہاں اجتماعی دعوت کا ماحول اور مواقع نہیں تھے نا مکہ میں۔ یہاں پر پھر اجتماعی دعوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطاب عام پھر ہمیں ملتے ہیں وہاں پر، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بھی جو رہنمائی کی اور ان کی تربیت کی، وہ والے بھی، اور پھر دوسروں کے لیے بھی جو لوگ بھی وہاں پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اجتماعی دعوت کا وہاں پہ ابتدا ہوئی، اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ کیسے رکھی گئی؟ وہ تھا میثاق مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر وہاں پر ایک جتنے صرف یہود کے ساتھ ہی نہیں تھا، یہود کے قبائل وہاں موجود تھے، اس کے علاوہ وہاں دوسرے جو قبائل مضافات میں موجود تھے، جو یثرب میں جتنے موجود تھے، ان سب سے مل کر ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، میثاق مدینہ کیا جاتا ہے۔ اور میثاق مدینہ کے ویسے تو بہت سارے نکات ہیں، دو چار جب اہم نکات کو ہم دیکھتے ہیں تو لگتے ہیں کہ اس معاہدے کے ذریعے سے جو یہ نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں، سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار، اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ اس کے نواح کی پوری آبادی ایک متحدہ طاقت بن گئی، اور اس کے کسی عنصر کے لیے قریش کی حمایت کے دروازے بند ہو گئے۔ نیز دفاعی لحاظ سے بھی مرکزی اور فیصلہ کن اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یہ جب معاہدہ کیا جاتا ہے تو سب کو ان کے اختلافات کو نظر انداز کر کے کم سے کم کامن پوائنٹس پہ سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، منظم کر لیا جاتا ہے، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو قبول کر لیتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے پاس ہی ہوگا۔ اور مکہ کے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب مکہ کی طرف سے مکہ خاموش نہیں بیٹھے گا، مکہ اس دعوت کو ابھی بھی روکنے کی کوشش کرے گا، تو مکہ کی طرف سے مکہ کی حمایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اب باہر سے اگر حملہ ہوگا تو سب مل کے دفاع کریں گے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ہم یہاں پہ اس پہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں یہاں پر آئے ہیں ابھی مدینے میں اور یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ دین قائم کرنا تھا نا۔ تو صرف یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ آزادی مل گئی تھی تو صرف ایک مسجد قائم کر لیتے اور پھر نظام عبادت ذرا اطمینان سے ہو جاتا، صرف بات یہ نہیں تھی۔ پھر یہ ایک معاہدے کیے گئے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک جو معاشرتی مسائل وہاں پیدا ہو رہے تھے اس کا حل نظام مواخات کے ذریعے کیا گیا۔ جو اتنی بڑی تعداد میں، اس چھوٹی سی آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی تعداد تھی جو کہ وہاں ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کا حل کیا۔ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی دوسری مثال دنیا میں نہیں ملتی، کوئی آرڈیننس جاری نہیں کیے گئے، کوئی قانون نہیں ٹھوسے گئے، الاٹمنٹ نہیں کی گئی، مہاجرین کی تعداد معین کر کے کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کسی جبر سے کام نہیں لیا گیا، محض ایک اخلاقی اپیل کے ذریعے اس پرپیش مسئلے کو چند روز میں حل کر لیا گیا۔ اور دیکھیں صرف مسئلے کو ہی حل نہیں کیا گیا، وہ نئے آنے والوں کو اس معاشرے میں کس طرح سے سمو دیا گیا، اور وہ اخلاقی اپیل تھی، وہ جو نیا دین قبول کیا تھا وہ اس کی بنیادیں بھی مضبوط ہو رہی تھیں، وہ ان کے دلوں میں ایمان کی بھی مضبوطی تھی، اور کس طرح سے وہ انہوں نے ان کے تاریخ نے ایک نیا منظر دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو ان کو بھائی سمجھا اور بھائیوں کے لیے کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ والے جو نیا دین اختیار کرنے کے بعد جو نئے عقائد کو انہوں نے قبول کیا تھا، پھر اس کو وہ عروبہ عمل آئے، پھر اس کا عمل لوگوں نے دیکھا۔ اور ایک اور بہت اہم جو قدم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، وہ صفہ کا چبوترا اسی وقت قائم کر دیا گیا تھا۔ وہ افراد جن کے پاس گھر بار نہیں ہوتے تھے وہ وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہاں پر کل وقتی ایک طرح سے کل وقتی وہاں پر
رہ کر اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بہت اہم، یہ جو صحابہ صفہ ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم قدم تھا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا، آگے کیا کرنا تھا۔ اب یہاں پہ بہت اہم بات جو بڑی تفصیل سے نعیم صدیقی صاحب نے لکھی اور جو ہمیں سمجھنے بھی چاہیے، وہ یہود کا تاریخی مقام اور پارٹ ہے۔ یہود جو کہ ایک طرح سے بگڑا، ان کا دین بگڑ چکا تھا، وہ بگڑی ہوئی امت مسلمہ تھی، اب ان کو وہاں سے امت مسلمہ کے اس منصب سے معزول کیا جا رہا تھا اور ایک نئی امت مسلمہ کو اٹھایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، اور وہ انہوں نے مخالفتیں کب کہاں اور کس طرح سے کی۔ میں یہاں سے کچھ ایک وہ پڑھتی ہوں اور اس پہ آپ غور کریں۔ یہ میرے پاس تو پیج نمبر 249 ہے، اور یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے نکات ہیں۔ ایک داعی حق کو معاشرے کو سمجھنا، جس معاشرے میں وہ کام کر رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ لکھتے ہیں، نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں، اہل مذہب ابتدا میں مذہب کے خادم اور علمبردار ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کا ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے کچھ مفاد مذہب سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مذہب کو اپنا تابعدار بنا لیتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ مذہب کے نام پر اپنے کچھ مستقل حقوق پیدا کر لیتے ہیں۔ پیروان مذہب سے وہ کچھ اپنے طبقاتی مطالبات منوا لیتے ہیں اور کچھ اعزازات ان کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ مذہب اپنے پیرووں کے دور زوال میں ہمیشہ انہی مراحل سے دوچار ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر مذہب ایک اچھے نفع بخش کاروبار کی سطح پر آ جاتا ہے اور وہ ایک مورسی جاگیر بن جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر واعظ مال تجارت بن جاتے ہیں، علم ذریعہ معاش ٹھہرتا ہے، فتوے متاع بازار بن کر اپنا ایک مارکیٹ ریٹ پیدا کر لیتے ہیں، دینی مناصب روحانی قیادت اور اقتدار کا زینہ قرار پاتے ہیں۔ اس مقام پر جب ایک بار اہل مذہب آ پہنچتے ہیں تو پھر ان کا کاروباری ذہن ہر لمحے ہر معاملے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارا مفاد محفوظ رہتا ہے یا نہیں، اور ہمارا منصب اور ہماری پوزیشن کسی اور طرف تو منتقل نہیں ہوتی جا رہی۔ کاروباری ذہن جب ان اوصاف کے ساتھ دائرہ مذہب میں آ گھستا ہے تو اہل مذہب کسی کی طرف سے اختلاف کو گوارا نہیں کر سکتے، نہ کسی بڑے مقصد کے لیے دوسروں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اپنے اندر کسی کمزوری یا غلطی کو ماننے اور اس کی اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہوتے، قیادت اور اثر کی کرسی چھوڑ کر کسی دوسرے کی دعوت پر ادائے فرض نہیں کر سکتے۔ ٹھیک یہی مقام تھا جس کی آخری سرحد پر یہود آ پہنچے تھے۔ ٹھیک یہی مقام تھا جس پر یہود آ پہنچے تھے، اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور خود تجزیہ کریں کہ آج ہم کس مقام پر آ پہنچے ہیں، اور یہ والی جو ذہنیت تھی اس کیفیت میں وہ یہود تھے، اور ان یہود نے کس طرح سے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ ہے کہ فاسد دینداری کا ہمیشہ یہ تاریخی رول رہا ہے کہ وہ مارکہ کارزار میں دینی محاذ پر کسی قیمت کے عوض بھی اپنا تعاون پیش نہیں کرتی، بلکہ وہ دین کے دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھتی ہے، اور واقعی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ تھا وہ موقف جو یہود نے لیا، اور اپنی کمی گاہوں سے نکلے علم اور تقوی کے سارے ہتھیار سنبھال کر تقریب پسندانہ منفیت کے مورچوں پہ جا کر ڈٹ گئے۔ اور یہ لوگ تھے جن کی جو ذہنیتیں تھیں جن سے اسلامی تحریک کو اس وقت مقابلہ تھا، اور ان کے سامنے یہ موجود تھے، اور وہاں ایک مدینے میں ایک کھچاؤ کی کیفیت ہو گئی تھی، کیونکہ ابتدا میں تو یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نیا دین ہے اس کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، اور یہ ان کو لگ رہا تھا کہ نیا دین اگر یا تو ان کی سیادت کو قبول کرے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو اس کے ساتھ کچھ سودا بازی کر کے اور کچھ ان کو فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے ان کو اندازہ ہوتا گیا کہ نہیں، یہ آسان شکار نہیں ہے اور یہ ان کے باتیں اس طرح نہیں مانیں گے، تو انہوں نے اس کو مخالفت کی، اور مخالفت کے لیے جو ہتھیار اور ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے وہ پورے استعمال کیے۔ لیکن ان کی مخالفت وہ کفار کی، جو مکہ میں کفار نے مخالفت کی تھی، اس سے بالکل مختلف تھی۔ اگر ہم دونوں کا تجزیہ کریں اور دونوں کا تقابل کریں کہ مکہ میں جو مخالفین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا کردار کیا تھا، اور مدینہ میں جو یہود سے سامنا تھا ان کا کردار کیا تھا۔ مکہ میں جذبہ تکبر تھا،
وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے نئے دین کی بات لے کر آ گئے اور ہم سے زیادہ عقلمند بنتے ہیں. تو یہاں پر جذبہ حسد تھا. وہ دین الہی یا الہامی مذہب کے اپنے آپ کو اجارے دار سمجھتے تھے. یہ تو ہمارا اجارہ تھا, یہ کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے. وہ تو خود اپنے اندر ایک نبی کے منتظر تھے اور وہ سمجھتے تھے نبوت تو ہمارے جاگیر ہے. یہاں پر جذبہ حسد تھا. وہاں پر مکہ میں ان میں ایک احساس برتری تھا. تو یہاں پر ان کے اندر ان کی بگڑی ہوئی مذہبیت نے ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا. وہ کسی اور کو اللہ کے اس دین کا علمبردار دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. وہاں پر مکہ میں اگر کھلا انکار تھا, وہ کھل کر اسلام کی مخالفت کرتے تھے, اسے غلط کہتے تھے اور اپنے آپ کو اور اپنے بتوں کو صحیح کہتے تھے, اور وہ تصادم کرتے تھے. تو یہاں پر کیا تھا؟ کھلا انکار نہیں تھا. یہاں یہود مکاری اور عیاری سے کھل کا انکار بھی نہیں کرنا ہے, لیکن اندر سے پوری طرح اس کو برباد کرنے کی کوششیں کرنی ہیں. وہاں پر اگر بہادرانہ جسارت تھی تو یہاں پر بزدلانہ شرارت تھی. یہاں پر وہ ساری سازشیں تھیں. مکہ میں اگر سازشیں تھیں واضح طور پر, وہاں پر اگر مخالفت اور تشدد تھا, مکہ میں واضح طور پر مخالفت تھی اور تشدد تھا. اور یہاں پر کیا تھا؟ یہاں نفاق تھا. یہاں نفاق تھا اور اندرونی خانہ سازشیں تھیں. یہاں پر مسلمانوں کو ہی استعمال کر کے اندر جو بارودی سرنگیں لگائی جاتی تھیں وہ والی کیفیتیں تھیں. اور اس میں کسی بھی تحریک اور اسلامی تحریک کے دائیوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے. مدینے میں جو ایک کھچاؤ کی فضا تھی یہود کے درمیان, ابتدا میں تو ہلکی تھی لیکن پھر بعد میں بڑھتی چلی گئی. جب ان کی صفوں میں بھی لوگ اسلام کی طرف جانے لگے تو انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا, اور پھر وہ یہ فضا زیادہ, یہ جو کھچاؤ تھا یہ پھر زیادہ بڑھتا چلا گیا. اور یہاں پر بہت واضح طور پر یہاں پر انہوں نے بہت سارے واقعات, بہت سارے نام آتے ہیں ان کے. کچھ بڑے بڑے علماء کے بھی نام ہیں جو کہ اسلام کے دامن میں آئے, اور بہت سارے اس کے علاوہ افراد بھی ان کے جو اسلام میں آئے. اس چیز نے ان کو چونکا دیا تھا اور ان کی مخالفت کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. اور پھر انہوں نے کس طرح سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی. یہود نے مدینے میں اسلام کو اور اسلامک تحریک کو کس طرح سے ایک مخالفتیں کی اور مسائل میں ان کے اضافہ کیا, وہ ساری اب 1 2 3 کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت سارے عنوانات کے تحت اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس سب کو ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور یہ اصل میں مخالفت کی ایک دوسری شکل ہے, اور سارا اس کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی اور کس طرح سے. ایک بگڑا ہوا دین کس طرح سے اصلاحی تحریک کو روکتا ہے, کس طرح سے اندر سے سازشیں کرتا ہے, وہ سارا منظر ہمارے سامنے آتا ہے. اور ایک داعیہ تحریک کے لیے ان سارے مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا. وہاں اگر تشدد برداشت کرنا تھا تو یہاں سازشوں کے ہوتے ہوئے کیا کیا, اور ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقامت دین کا مقصد تھا. تو یہاں پر بھی کتنی ایک بیدار مغز ہمیں قیادت نظر آتی ہے کہ ان حالات میں کیسے تحریک کو آگے بڑھایا, اور پھر وہ اقامت دین کی ایک منزل تھی وہ حاصل کی. یہاں پر ہم پڑھیں گے تو ان کی باتیں, لیکن ہم فطری طور پر اپنا تجزیہ اور محاسبہ بھی کرتے رہیں گے. اور ایک نقطہ بہت سوچنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے والا بنائے. سب سے پہلی ہیڈنگ ہے مناظرانہ سوالات. دیکھیں سوال تو اس کی سوال کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اور سوال نفس علم ہوتا ہے, لیکن سوال ان لوگوں کے کس مقصد سے ہوتا تھا. یہاں پہ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں مناظرے کے اسپرٹ سے جو سوالات اور شکوک سادی وہ اٹھائے جاتے ہیں, اس کا منشا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات کو سمجھنا ہے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سادی بات کو بھی سمجھ کے نہیں دینا. یعنی مناظرے کی روح میں نہ مانوں ہوتی ہے, لیکن مقصد اتنا ہی نہیں ہوتا. وسیع تر منتہا یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو طلب حق کی فطری راہ سے ہٹا کر شکوک و شبہات کے خارزاروں میں ڈال دیا جائے.
تو دیکھیں مناظرانہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ اصل میں مناظرہ ایک ذہنی کشتی ہوتی ہے اور فریق مخالف کو ذہنی طور پر دلائل کے انداز میں ایک طرح سے پچھاڑنے کی کوشش ہوتی ہے. تو انہوں نے مناظرانہ سوالات کیے کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عام افراد کو لگتا تھا کہ بڑی علمی سوالات ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک مناظرانہ سوال تھے، وہ سمجھنے کے لیے نہیں تھے، وہ لوگوں میں شکوک و شبہات ابھارنے کے لیے تھے. جیسے وہاں علماء یہود کی علماء کی طرف سے سوالات یہ آئے کہ بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے جبکہ باپ کے نطفے سے تشکیل پاتا ہے، یا پھر نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا پھر یہ سوال کیا گیا کہ اسرائیل نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور کیوں کر لی تھیں. چوتھا سوال یہ تھا روح کیا ہوتی ہے. ان سوالات کو دیکھیں، یہ اس دعوت کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کچھ امتحان لینے کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں وحی بھی نازل ہوئی اور بہت سارے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے بھی. جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ مصر کیسے پہنچ گئے بنی اسرائیل، تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. تو کیا انہوں نے مانا؟ نہیں مانا نا. جو 7 سونے والوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوتی ہے اور سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، مگر وہ سمجھنے کے لیے تو وہ سوال تھے ہی نہیں نا، وہ تو زج کر دینے نکلے تھے. تو وہ مناظرانہ سوال بہت ان اٹھائے. اور ایک اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ہیڈنگ دی ہے یہاں پر، طوفان امٹ پڑا. مدینہ میں کون سا طوفان امٹ پڑا تھا؟ یہ تھا تحویل قبلہ کا واقعہ. جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے تو مسلمان اس پر جس طرح سے عمل کرتے ہیں ہمیں سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے ملتا ہے، لیکن یہ چیز یہود کے لیے قابل برداشت نہیں تھی. وہ اب تک مسلمانوں سے اس امید پہ تھے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی سودا بازی ہو جائے گی اور شاید ان کے ساتھ مل کے کچھ چلیں. لیکن یہ جو تحویل قبلہ تھا وہ صرف تحویل قبلہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب بنی اسرائیل کو اس دنیا کی امامت سے معزول کر دیا گیا ہے اور اب امت مسلمہ امام ہے. یہ والی بات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اور اس کو انہوں نے جس انداز میں لیا اور جس پہ جو طوفان انہوں نے اٹھایا ہے اور جس قسم کے شکوک و شبہات اور جس قسم کی باتیں وہاں سے ہوئیں، تو بہت سارے کمزور مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور ان کے وہ دلائل کے انداز میں ہی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ ساری جو کیفیتیں، جہاں پر ایک منظر کشی ہے، یہ اہل ایمان بیچارے اس پر پروگنڈے کی آندھی میں گھر گئے. چاروں طرف سے سوالات، بحثوں، طنز و تضحیک کے تیروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی. مجلس مارکا آرا گفتگویں تھیں، گلی گلی ہاہو مچی ہوئی تھی، لمحہ لمحہ جذباتی ہیجان پیدا ہوتے تھے. انقلابی تحریکوں میں ہر بڑی تبدیلی اور ہر بڑے موڑ پر لوگوں کے خیالات کے بتوں کو توڑنے اور ہر اقدام پر اس طرح کے طوفانی ہنگامے پیش آتے ہیں. ایسے حالات میں ان کے کارکن گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو کر بسا اوقات اشتعال کی حد تک جا پہنچتے ہیں. وہ جو ایک مدینے کی فضا میں ہیجان پیدا ہوا تھا، وہ ایک طرح مسلمانوں کی ایمان کا امتحان بھی تھا، ان کی استقامت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی تھا، اور ان کی کیفیت بھی ظاہر ہوتی تھی کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی یہود کی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت بدتمیزیاں اور بیہودگیاں کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہم نے، اور یہاں پہ بہت سارے واقعات کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے جیسے رائنا کہنے والا ہمیں قرآن میں واقعہ ملتا ہے، اور کس طرح ایک دفعہ آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کے بجائے سام علیکہ جو کہا، اور جس کے مفہوم بنتا تھا کہ تم پر موت نازل ہو. یہ جو زبان کو لچکا کر الفاظ کے معنیوں کو بدل دینا اور یہ جو اس قسم کی تحریف ہے، اس سے ان کی وہ ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے قرض حسنہ کی جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا کہ لو اللہ میاں کو بھی قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا پھر آذان کا جس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یا ان کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں مچھر مکھی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو یہ بدتمیزی اور بیہودگیوں والی بات یہ آتی ہے نا. یہاں پر جو لکھتے ہیں یہ نعیم صدیقی صاحب،
بزرگان یہود کے ان کارناموں میں عبرت کا درس یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب انحطاط کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں تحریف کلمات کی گندی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے، ان کے اندر سے انسانیت اور شرافت اور تہذیب کے تقاضوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے، ان کی حرکات کے ظاہر و باطن میں شرمناک تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھے، ان میں ایک طرح کی بزدلی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے سادے طریقے سے دل کے گندے جذبات کو اگل نہیں سکتے، بلکہ اپنی بدنیتی پر شرافت کی جھلیاں چڑھا چڑھا کر لاتے ہیں۔ یہ والی کیفیت تھی جو ان کی بدتمیزیوں بےہودگیوں کے اس میں ظاہر ہوتی تھی۔ اور ایک بہت اہم چیز جو یہاں پر جو انہوں نے بیان کی ہے کہ یہود کا شیلائی کی جو طرز عمل تھا کہ مدینہ میں جب مسلمان آتے ہیں تو بہت ہی قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے۔ مدینے کے مسلمان خود بہت اچھی معاشی کیفیت میں نہیں تھے، زیادہ تر کسان وغیرہ ہی تھے، زراعت پہ ہی ان کا بھروسہ تھا اور کچھ باغات تھے، اور یہاں پر کچھ آب و ہوا بھی ان کو راس نہیں آتی، یہاں پہ آ کے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ یہ اور پھر جو ان پر معاشی تنگی کے حالات گزرتے ہیں، بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں پر جو یہود مالی لحاظ سے خوشحال بھی تھے اور جو سود کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہاں پہ میں اس میں سے کتاب میں سے پڑھتی ہوں، پیج نمبر 280 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ پکے مہاجن اور سود خوار تھے اور ان کے سودی جال تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو جو جس غرض سے قرض دیتے تھے وہ سود سے زیادہ بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ روپے اور احسان داری کے زور سے ان پر قابو پایا جائے۔ اس ذہنیت کے ساتھ وہ قرض خواہی میں بالکل شہلائی کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے اور توہین و تذلیل پر اتر آتے۔ یہی حال مشرکین کا تھا۔ ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ یہود سے قرض لیا۔ حضرت فاطمہ نے بھی اپنی چادر یہود کے پاس گروی رکھوا کے قرض لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار لیا، اور کئی وہ واقع بھی آتے ہیں کہ قرض میں ذرا سی دیر ہوئی تو ان کے مطالبات کیا ہوئے، اور یہ معاملہ وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ انصار یہود سے قرض لیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، لیکن جو ان کی ذہنیت تھی، ان کی ذہنیت یہ تھی کہ اس سود کے جال میں پھنسا کر ان کو مسلمانوں کو مجبور کیا جائے، اور یہ چیز ان کی کوشش نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو یہ ہتھ کنڈا ہے اور یہ جو حرکت ہے، یہ ہر دور میں نظر آتی ہے۔ معاشی مسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور قرض کے نام پر، ان کے معاشی مسائل کے حل کے نام پر ان کو اپنے جال میں جکڑا جائے، اور آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہود کی یہ والی ذہنیت عروج پر نظر آتی ہے۔ یہود آج بھی اسی انداز میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، بس مسلمان اور ہم تحریک اسلامی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، یہود کا جو پیدا کردہ پانچواں کالم، یہ پانچواں کالم کیا تھا؟ ایک تو جو میں اس میں سے ہی پڑھتی ہوں، اس کو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تاریخ انسانی کے سطح تجربات اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ اخلاص کی روح اپنے اندر جب کبھی کسی دعوت خیر و فلاح فاتحانہ اقدام کرتی ہے تو اس کے مقابلے پہ آنے والی رد عملی طاقتوں میں ایک وہ ہوتی ہے جو تو روح در روح سے ٹکر لیتی ہے، ان کے جو واضح مخالفت کرتی ہے اور وقت کی تلوار بے نیام کر کے آخری دم تک مقابلہ کرتی ہے۔ یہ تو واضح مخالفین ہوتے ہیں جو مکے میں تھے، مگر ایسے فاسد عناصر جو اخلاقی پستی کی وجہ سے بزدلی اور کمینگی کی حد پر گر چکے ہوتے ہیں، وہ نفاق کی کمین گاہ میں بیٹھ کر ریشہ دوانیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مشرک مکہ کی رد عملی حرکت پہلی نوعیت کی تھی، مگر مدینہ کے یہود اور ان کے ہم نواؤں نے دوسری پوزیشن اختیار کی، اور یہ پانچواں کالم وہ منافقین تھے۔ اور ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ پری پلان بھی داخل ہونے والے منافقین تھے، اور یہاں پر بڑی تفصیل انہوں نے نعیم صدیق کے سامنے بیان کی ہے کہ نفاق کا باقاعدہ محض عمل انہوں نے بنایا تھا، اور نام بھی موجود ہیں، ظاہری ہمارے روایتوں میں اور کتابوں میں یہ نام موجود ہیں، بڑے بڑے یہودیوں کے نام بھی جو کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور ایک منافق کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ رافع بن حمرلہ جب وہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج منافقین کے سرخیلوں میں سے ایک سرخیل مر گیا،
وہ مسلمان ظاہری طور پہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منافقین کا سرخیل قرار دیتے ہیں، اور کتنے ہی منافقین تھے۔ اور یہ یہود جو اپنی ذہنیتوں کے ساتھ وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانا۔ اور ہمیں سورہ توبہ میں ہم جو پڑھتے ہیں، ہمیں وہ ساری چیزیں، سارے منظر سامنے نظر آتے ہیں۔ اور یہ چند بڑے بڑے افراد ہی نہیں تھے، انہوں نے کمزور جو ایمان والے مسلمان تھے ان کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ یہ جو لکھتے ہیں یہاں پر، یہ گروپ اتنا ہی محدود نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ چند حضرات تو 5 کالم کے قائد اور سالار تھے۔ یہ اپنے حلقوں سے منافقین بھرتی کرتے، اسلامی جماعت کے اندر سے کمزور افراد کو تلاش کر کے ان کو متاثر کرتے، ان کو استعمال میں لانے کے لیے شکوک و شبہات پھیلا کر مسلمانوں کی مجلسوں میں سنجیدہ معاملات میں استہزاء و تہذیب کے پہلو پیدا کر کے فضا کو خراب کرتے، مسجد میں جا کر تمام اہم گفتگویں سنتے، واپس آ کر اپنی مجالس میں رپورٹ کرتے، راتوں کو سازشی مجالس میں بیٹھ کر شرارت کے نئے نئے منصوبے بناتے۔ یہ باقاعدہ ایک وہ تھا، بالکل پلاننگ کے ساتھ تھا، اور اس نے بہت اسلامی معاشروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور دیکھیں، یہ جب اس جماعت میں تھا تو یہ بعد میں بھی ہوگا۔ وہ بہترین جماعت میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بہت پلاننگ سے وہ والے لوگ داخل ہوئے تھے، جن کا مقصد ہی وہ اندر سے اس جماعت کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واضح ان کے خلاف اقدام نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اس کے بعد جب اصلاح کے لیے اور اقامت دین کے لیے کوئی کوششیں ہوں گی اور تحریکیں اٹھیں گی، یہ 5واں کالم ضرور ہوگا۔ یہ ایک ہمیں سیرت میں وہ چیز ملتی ہے۔ اور ایک اور جو بات مفسدانہ پروپیگنڈے کا محاذ تھا کہ انہوں نے وہ جو دوسرے، وہاں پر مکہ میں دوسرے انداز میں پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور یہاں پہ بالکل دوسرے انداز میں ہوتا تھا، اور یہاں پر باتوں کو بالکل دوسرے انداز میں لے لیا جاتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوس منصب کا الزام لگایا گیا، یا پھر یہ مذہبی شعار کی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نکال لیا جاتا، اور پھر اس کو بالکل دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا۔ جیسے جو والا واقعہ تھا، حضرت زینب سے نکاح والا واقعہ، اس کو انہوں نے کس طرح سے اسے استعمال کیا تھا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفسانیت کا الزام لگایا تھا۔ تو وہ اندر رہ کر اس انداز میں الزام لگانا، اس انداز سے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو، جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان کو بدگمان کرنے کی کوشش کرنا، یہ بار بار یہود نے کیا۔ بہت اس کی کوشش نظر آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوگا۔ قیادتیں ٹارگٹ بنیں گی، وہ افراد جو داعی حق اور اس کے دعویٰ کرنے والے بن کے آتے ہیں، ان کی نجی زندگی پر بھی دوربینیں لگا کر دیکھا جائے گا، اور پھر اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نکال کر بڑا بنا کر اور اس کو جرائم کے انداز میں بیان کیا جائے گا۔ یہ کام مدینے میں یہود نے خوب کیا تھا، اور صرف یہود نے ہی نہیں بلکہ انہوں نے کمزور مسلمانوں کو اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ شیطان اس طرح سے ہمیشہ تحریک کے راستے روکتا ہے اور آگے بھی روکے گا۔ ایک گندے بہتان کا محاذ، اور اس سارے پروپیگنڈے میں جو ایک بہت اہم اور بڑا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو بہت واضح طور پر نعیم صدیقی صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ افک ہے۔ واقعہ افک ہم سورہ نور پڑھتے ہیں، اس کے اور خاص کر تفہیم القرآن میں پوری اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں پر بھی بالکل مستند حوالوں سے اس پورے واقعے کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں، آپ ذرا یہ سمجھ لیجئے۔ یہ فضا چاہے جماعت کی نظم و اخلاق کی کوتاہی کی وجہ سے ہو، نظامی مشیت جس نقشے پر گامزن ہے، اس میں شیطان کے لیے کام کرنے کے مواقع کسی نہ کسی حد تک ضرور ہی باقی رہتے ہیں، خواہ کیسی مثالی سوسائٹی کا کیوں نہ ہو۔ در حقیقت انسانی فطرت میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں جن کے راستے فتنے کا سیلاب در آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کردہ جماعت کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کے دائرے میں فتنے کی طاقت کو کام کرنے کا سرے سے موقع ہی نہیں ملے گا۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تندرست آدمی بھی کبھی کبھی نزلے زکام یا بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک پاکیزہ سے پاکیزہ معاشرے کو بھی حالت مرض پیش آ سکتی ہے۔ انسان ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہترین معاشرے میں بھی یہ بہتان اٹھایا تو منافقین نے، اٹھایا تو پیچھے سے ظاہر یہود نے، لیکن یہ پورا ایک بہتان اٹھا، ایک پورا اس نے مہینہ بھر پوری مدینے کی فضا کو زیر و زبر کر کے رکھا۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو یہاں پر وہ انہوں نے لکھی ہے، شیطان کے لیے ایک نظام جماعت میں سازگار ترین فضا نجوہ کی فضا ہوتی ہے۔ نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ کسی اجتماعی نظام میں نجوہ کی اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ پوری جماعت کے سامنے کھلم کھلا اپنے خیالات، مشوروں، تنقیدوں اور اعتراضوں کو پیش کرنے کے بجائے متفرق افراد علیحدگی میں بیٹھ کر کھچڑی پکائیں۔ نجوہ در حقیقت اجتماعی زندگی میں ایک برے راستے کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے تبھی کھلے بندوں کام کرنے سے آدمی کتراتا ہے، سامنے آنے سے پہلے چپ چپاتے کھچڑی پکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز آخر کار سازش کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ والی چیز اس واقعے کے ضمن میں پورا سامنے آتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پورا مہینے کا موقع دیا۔ اس میں حضرت عائشہ کس طرح آزمائی گئیں وہ ساری کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ ساری سامنے آتی ہے۔ اس بہترین معاشرے میں، یہ بالکل ابتدا کی بات نہیں ہے، یہ 7 ہجری کی بات ہے، اور اس معاشرے میں جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم بات جو جب اس ساری چیز کا خاتمہ ہوتا ہے اور سورہ نور کا نازل ہوتی ہے، تو بہت اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں جس کو تم اپنے لیے شر سمجھ رہے تھے وہ خیر تھی، وہ والی بات یہاں پر بہت اچھی طرح سے سمجھائی گئی ہے کہ وہ جو شر تھا وہ خیر کیسے بن جاتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ معاشرہ جس طرح سے کام کرتا ہے تو اس میں یہ اتنی بڑی جو کوششیں وہ کس طرح ناکام ہوتی ہیں۔ یہ پیج نمبر 325 پر لکھتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اصولی اور انقلابی تحریکوں کے لیے ذہنی شکست و ریخ کے ہنگامے خواہ باہر سے اٹھیں خواہ اندر سے، انجام کار کے لحاظ سے مزید فلاح و ترقی، تعمیر و اصلاح اور قوت و سطوت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا تھا، اور یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے اور یہ بتایا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا تھا اور کس طرح سے ہوا تھا، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو اندر ہی کا ٹولہ تھا کہ جس نے اس طرح سے یہ چیز اٹھائی تھی، جو سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اجتماعی ماحول میں بھی ایک ایسی کمزوری موجود رہتی ہے کہ اندر کے ٹولے کو کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر جو آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اخلاقی اپیل کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے سنا تھا تو اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ یہاں پر وہ واضح ہدایت بھی آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور یہاں ان سے اس وقت کیا کمزوری ہوئی تھی۔ اس قسم کا طوفان اٹھے تو عام افراد کا، عام مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ طوفان بڑھا تھا۔ اس میں بھی ہمیں واضح طور پہ ہدایت مل جاتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بہت چھوٹی بات سمجھ رہے تھے کہ اس بات کو لیتے چلے جا رہے تھے، جبکہ یہ بہتان عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی وہ چیز تھی، اور اس معاشرے میں جو کمی کمزوری تھی اس نے اس کو اتنا بڑھنے کا موقع دیا، اور آئندہ اس کا سدباب کر دیا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت کتنی اہم چیز ہوتی ہے، اور جو آیت نمبر 23 میں واضح طور پر جو حکم آ جاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے اور بڑا عذاب ہے۔ جہاں حضرت عائشہ کی ایک ایماندار اور پاکدام اور دامن عورت کی جو ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے، آپ کی برات جس طرح سے بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے جو یہ کرتے ہیں وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا جرم تھا۔ اور اس جرم میں جہاں عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہاں بہت سارے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے تھے۔ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے جو نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں، ہر انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہر وقت شیطان کی کمان سے نکلنے والے تیروں کی زد میں ہے، بلکہ فتنے ہر اہم اور بڑے آدمی کے گرد
گھیرا ڈالنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تحریک اسلامی کی دی ہوئی بنیادی فکر یہ ہے اشخاص کے بجائے اصولوں کے گرد جمع ہوا جائے۔ بہت اہم، بہت سمجھنے والی بات، اور اس پورے طوفان سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اس بہترین جماعت میں جب اس قسم کے طوفان اٹھائے گئے تھے اور پھر وہاں پہ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا جب فیصلہ آیا تو کیا اصول دیے گئے۔ جبھی بھی دیکھیں شیطان کے زد میں تو ہیں، انسان ہے، کتنی مرتبے پہ پہنچ جائے، شیطان تو اپنا کام نہیں چھوڑتا، اس کی زد میں تو ہیں۔ لیکن جب اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، جب یہ چیزیں ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر اس قسم کے طوفان اچھی سے اچھی تحریکوں میں بھی اٹھتے رہتے ہیں، اور جب زیادہ تر افراد ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تو یہ طوفان بہت بڑی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ساری اس میں ہدایات ہیں۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی شرانگیزیاں بہت قسم کی شرانگیزیاں تھیں۔ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کی، ان کا وہ کتنے فحش وہ کرتے تھے، وہ اندر سے انہوں نے کس لڑانے کی کوششیں کی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا وہ ہے کہ نظام انصاف میں رخنہ اندازی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس معاشرے میں جو ان کا اثر و رسوخ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ جو انصاف ہے اس میں رخنہ اندازی کی جائے۔ 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں، اور یہ ہے جو یہاں نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں، کسی بھی نظام حکومت کا چلنا اور اس کے 2 وظائف کے صحیح طور پہ انجام دینے پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ اس کا دفاع مضبوط ہو، دوسرے اس کا عدالتی نظام ٹھیک طریقے سے کام کرے۔ دیکھیں کتنی سمجھنے والی بات ہے، ایک تو دفاع مضبوط ہو، دوسرے عدالتی نظام ٹھیک طریقے سے کام کریں اور اس کے قوانین نافذ ہوتے رہیں۔ پہلا وظیفہ بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ اندرونی مفاسد کی روک تھام کے لیے ہے۔ عدالتی نظام جب صحیح چل رہا ہوتا ہے، انصاف مل رہا ہوتا ہے، تو وہ معاشرے کی ایک مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جہاں پر اس میں رکاوٹ پڑتے ہیں وہاں پر وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر سے اس میں گھن لگ جاتا ہے۔ اور انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ انصاف وہ والی کیفیت کے بڑے کو تو کوئی سزا نہیں دی جائے اور کمزور پر کو سزا دے دی جائے، وہ انہوں نے بار بار یہ کوشش کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان، اور یہ کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا فوری طور پہ سد باب کیا، اور اس چیز کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور ہمیں جو ان کی وہ نظر آتی ہیں، وہ ہے خانہ نبوت میں چنگاریاں۔ ہمیں ایک ایلا کا واقعہ ملتا ہے نا، سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کچھ عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیا تھا، اور ازواج کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے نفقے میں اضافہ کیا جائے، اور کہیں بھی یہ مطالبہ ناجائز اس حوالے سے نہیں تھا کہ کوئی حرام یا ناجائز کا مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ اب حالات اوورال بہتر ہو رہے تھے، تو ان کا بھی مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا بھی زیادہ کیا جائے۔ اور دیکھیں یہاں پر جو آتا ہے، یہ انہوں نے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک عورت کا نام آتا ہے سامنے، ام جلدہ اس کا نام آتا ہے، جس کا اس میں پارٹ تھا، اور وہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتی تھی اور ان کو بھڑکایا کرتی تھی، اور پھر ظاہری انسان تھی وہ، اور وہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں اضافہ کیا جائے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا افسوس ہوا، اور پھر آپ نے جس طرح ایلا کا واقعہ، اور آپ نے یا پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اور اللہ کے حکم کا آنے کے بعد کس طرح سے ازواج مطہرات فوری طور پہ سر جھکا دیتی ہیں کہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ ہی چاہیے، ہمیں دنیا کی زینت نہیں چاہیے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ اندر سے بھڑکایا جا رہا تھا، اندر سے گھر کا جو پرسکون ماحول تھا اس کی صبرانہ رخافت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک سازش کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے کوششیں کی، اور خانہ نبوت میں وہ چنگاریاں ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ ہر دور میں ہوگا، اس قسم کی بھی حالات ہوتے ہیں۔ اور قتل کی سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا قتل کی سازشیں کی، اور یہ یہود نے ہی کی، اور یہاں پر نعیم صدیقی صاحب نے 7 واقعات لکھے ہیں، اور بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔
اور یہ پورے مدنی دور پر محیط ہیں کہ بار بار آپ کی قتل کی سازشیں کی گئیں، اور وہ سازشیں کھلیں اور واضح طور پر سامنے آئیں، اور 2-3 جگہ تو ان کو جنہوں نے سازشیں کی تھیں ان کو سزا بھی دی گئی ہے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ ان کا وہ اوپر سے تو ساتھی بنے ہوئے تھے، وہ تو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی ظاہری تصادم نہیں تھا، لیکن اندر سے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ وہ والی کیفیت ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے تھے کہ کون ہے آج جو میری حفاظت کرے، پہرا دے، اور پہرے میں سویا کرتے تھے۔ وہ والی کیفیت وہ مکے سے زیادہ اندر کے مسئلے تھے۔ ایک ایمرجنسی والی کیفیت مدینے میں، وہ والی ایک تو مکہ کی طرف سے واضح طور پر مکہ کی طرف سے خطرات تھے، مدینے کے اندر خطرات اتنے زیادہ تھے۔ جب کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے تو اسے صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی خطرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد ان کی ہلاکت انگیز غداریاں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے کب کس طرح غداریاں کی۔ انہوں نے جب میثاق مدینہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد بنی قنیقہ کس طرح سے اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ جب موقع ملتا ہے وہ غداری کرتے ہیں، اور غداری کیا ہوتی ہے؟ غداری پیٹھ سے چھرا گھونپنے والی کوشش ہوتی ہے نا۔ یہاں پہ ان کے غداریوں کے بہت سارے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، خاص کر وہ غزوہ احزاب کا موقع کہ جب مسلمان کتنی شدید کیفیت میں ہیں اور 10,000 کے لشکر نے اس چھوٹے سے شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس وقت وہ ان سے ساز باز کر رہے تھے، غداری کے لیے تیار تھے، لیکن وہ بس اللہ نے کی وہ حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک صحابی سے کام لیا اور وہ نہ کر سکے، لیکن انہوں نے جب موقع ملا انہوں نے غداری کی کوششیں کی ہیں۔ جو اس کو غزوہ احزاب کے وقت سب کو جو چڑھا کر لائے تھے، اس میں بھی یہود کا کردار سب سے آگے تھا۔ غزوہ احد کے وقت جو عبداللہ بن ابی عین وقت پر 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہوتا ہے، کتنی بڑی وہ غداری تھی اس وقت کتنا اس اسلامی تحریک کو سے زد پہنچی ہے۔ بار بار غداریاں کی ہیں انہوں نے، بار بار غداریاں کی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھل کر بات کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سازش سامنے آ گئی بس اسی پر گرفت کی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ تو یہ غداریاں اس کے لیے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بیدار قیادت کی ضرورت ہے، اور بیدار قیادت نے واقعی وہ کام کیا ہے، اور جو سازشی ذہن رکھنے والا اس طرح سے کرتا ہے غداریاں، اور غداریوں کے ذریعے بہت نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ بس اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، اور یہ صرف اسی وقت طور کی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عنوان نے باندھا ہے وہ قریش کی ذلیل انتقامی حرکات۔ قریش مکہ میں تھے، لیکن ان کو ایک بہت بہترین ساتھی یہاں پر یہودی ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے ان کو استعمال کیا، مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی۔ واضح طور پہ جنگیں تو لڑیں، واضح طور پہ جنگ کے علاوہ بھی انہوں نے ان کے جیسے معاشی شاہراہ کاٹ دینے کی دھمکی دی، اور ان کو دھمکیاں دیں، اور اندر سے نقصان بار بار پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کی انتقامی حرکات بھی جاری تھیں۔ یہ سارے وہ مسائل تھے جو کہ مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست، اس معاشرے نے، اس تحریک نے وہاں پر فیس کیے ہیں، اس کا سامنا کیا ہے، اور ان سب کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی، وہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اور پھر فتح مکہ کا مرحلہ آتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جو سارے مراحل ہیں، آگے کے واقعات ہیں، وہ ہم اگلے والے باب میں تلواروں کی چھاؤں میں اس میں پڑھیں گے، سارے جنگوں کو ترتیب سے، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اور ان کو دیکھیں گے، اور اس میں اس تحریک کی اس اٹھان کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سارے چیزوں کو، اس ساری سیرت کو اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی، اس تحریک کو سمجھنے کی، اس تحریک میں اپنے مقام و کردار
کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارے ذہنوں کے دروازے بھی کھولے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سارے راستے کھولے۔ ربنا تقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔